بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، چاہے وہ ادنا آدمی ہو یا مالدار آدمی ہو، چاہے وہ ولی اللہ ہو یا پیغمبر ہو یا اس کا امتی ہو، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو. فرمایا تم سب کے سب محتاج ہو، تم منگتے ہو، داتا میں ہوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تمہاری مرادوں کو، تمہاری مشکلوں کو، تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا. آج اللہ رب العزت اپنی قدرت کے بعض دلائل دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو، ان اللہ بے شک اللہ رب العزت نے انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کو اتارا ہے، فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها، پس ہم نے نکالا ہے اس پانی کے ذریعے ثمرات پھل، ایسے پھل کے مختلف ہیں، الوانها ان کے رنگ، وَمِنَ الْجِبَالِ اور اسی طرح پہاڑوں میں سے جُدَدٌ کچھ ٹکڑے، بیضٌ بعض سفید، وَحُمْرٌ اور پہاڑوں میں سے کچھ ٹکڑے حمر سرخ، وَمُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا اور بعض سفید ہیں، مختلف ہیں ان کے رنگ، وَغَرَابِيبُ سُود اور بعض کوے کی طرح سیاہ کالے. اللہ فرماتے ہیں انسان ذرا میری قدرت کے اندر بھی ذرا غور و فکر کرنا. میں نے آسمان سے پانی کو برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے میں نے تمہیں پھل مہیا کیے، ایسے پھل کے جن کے رنگ بھی مختلف ہیں، جن کے ذائقے بھی مختلف ہیں. بارش ایک ہے، وہ اس بارش سے پھر پھل اگتے ہیں، کسی جگہ پہ سیب آ رہا ہے، کسی جگہ پہ مالٹے ہیں، کیلے ہیں، انگور ہیں، امرود ہیں. پھر ہر ایک کی شکل بھی مختلف ہے، پھر ہر ایک کا ذائقہ بھی کیا ہے جی، مختلف ہے. پھر اللہ نے فرمایا اے انسان غور کر پہاڑوں کی طرف، پہاڑوں میں سے بھی بعض پہاڑ ایسے ہیں جو سفید ہیں، بعض ایسے ہیں جو کیا ہے جی سرخ ہیں، بعض ایسے ہیں جو بالکل کالے سے ہیں جی، کوے کی مانند ہیں. تو اے انسان ذرا غور و فکر کر. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور اسی طرح انسانوں میں سے بعض، وَالدَّوَابِ اور چوپاؤں میں سے یا رینگنے والے کیڑے مکوڑوں میں سے بعض، وَالْأَنْعَامِ اور اسی طرح چوپاؤں میں سے مویشیوں میں سے مختلف ہیں، الوانہ ان کے رنگ، کذالک اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی نسل چلی. جب انسان دنیا میں نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پشت کے اوپر پھیرا تو چھوٹے چھوٹے چمٹیوں کی مانند انسان نکلے. پھر بائیں جانب پہ دست مبارک پھیرا تو چھوٹی چھوٹی چمٹیوں کی طرح چیزیں نکلی. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیزیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری نسل ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب غور کیا نا جی، دیکھا غور سے، بعض چمک رہے ہیں، بعض کے رنگ سرخ ہیں، بعض کے سفید ہیں، بعض کالے ہیں،
بعض موٹے تازے ہیں، بعض کیا جی کمزور ہیں، بعض اچھے لمبے قد والے ہیں، بعض کیا جی چھوٹے قد والے ہیں، بعض تکڑے تازے ہیں، بعض مالدار ہیں، بعض غریب ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ کیا تو نے ان کو برابر کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو برابر اس لیے نہیں کیا تاکہ یہ میرا شکریہ ادا کریں۔ لمبا آدمی چھوٹے قد والے کوڈو گٹھے آدمی کو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ تو نے مجھے کتنا بہترین قد عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹا آدمی کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، کیڑا مکوڑا نہیں بنایا۔ پھر اسی طرح مالدار غریب کو دیکھے تو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ تو نے مجھے مالدار بنایا، دینے والا بنایا۔ اور غریب جانوروں کو دیکھے اور دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ تو نے مجھے انسان تو بنایا ہے جی، ٹھیک ہے، جانور تو نہیں بنایا۔ یہ اللہ نے انسانوں کو مختلف رنگوں کے اندر، بعضوں کو سفید چمڑی دی، بعضوں کو گوری دی، بعضوں کو کالی دی جی، ٹھیک ہے۔ کیوں دی؟ تاکہ کیا کرے جی؟ اللہ کا شکریہ ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ انما یخشی اللہ، پختہ بات ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، من عبادی، اس کے بندوں میں سے، العلماء، جاننے والے، ٹھیک ہے۔ العلماء سے مراد مولوی نہیں ہے کہ جنہوں نے 1 سال 2 سال مدرسوں میں پڑھا، یا یہ ہے کہ تبلیغ میں گئے وہ مولوی بن گئے، ٹھیک ہے، کسی اور یونیورسٹی میں گئے تو وہ مولوی بن گئے، نہیں۔ العلماء سے مراد جاننے والے، جن کو قرآن کی تعلیمات کا علم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہوا، اگر یہ کام کریں گے تو جنت بنے گی، اگر یہ کام کریں گے تو جہنم مقدر بنے گی۔ تو فرمایا اللہ کے وہ بندے جو علم والے ہیں، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ اللہ سے کیا کرتے ہیں جی؟ ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ عزیز غالب ہے، غفور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، ایسے لوگوں کی صفت جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، پہلی صفت، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نمبر 2 نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا، نمبر 3 خرچ کرتے ہیں، مما، اس مال میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا، پوشیدہ طور پر، وعلانیتاً، اور علانیہ طور پر، ٹھیک ہے۔ بہترین صدقہ تو وہ ہے جو کیا ہو جی؟ پوشیدہ ہو۔ لیکن جہاں پر علانیہ دینا ضروری ہو نا جی، تو پھر وہ وہاں پر علانیہ دینا چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بعض ساتھی اکثر طور پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی میں صدقہ خیرات زکوٰۃ دے رہا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض ٹائم بعض جگہ پہ اعلانیہ طور پر دینا یہ کیا جی؟ فضیلت ہے جی، تاکہ دوسروں کو بھی دیکھ کر رغبت آئے جائے، دوسروں کو بھی پتہ چل جائے کہ بھائی یہاں پر بھی پیسے لگائے جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یرجونا، ایسے لوگ امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایسی تجارت کی، لن تبور، جو ہرگز ختم نہیں ہوگی جی، ٹھیک ہے، نفع بخش ہوگی۔ لیوفیہم، کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ اجرہم، اجورہم، ان کے اجر کا، ویزیدہم من فضلی، اور زیادہ دے اپنے فضل میں سے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ اللہ بخشنے والا ہے، شکور قدردان ہے، تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے جی۔ والذی اوحینا، اور وہ ذات کے، اوحینا کہ ہم نے وحی کی ہے، الیکا آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب میں سے، هو الحق، یہ کیا ہے جی؟ حق ہے، سچی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے، بین یدیہ، اس چیز کی جو آپ کے سامنے ہے جی، ٹھیک ہے، جو اس کے سامنے ہے جی، کیا ہے؟ پہلی کتابوں کے جو اصول آئے ہیں جی، وہ ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ ان اللہ بعبادی، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، لخبیر، دیکھتا ہے، بصیر، خبر رکھتا ہے، ان کے حالات سے واقف ہے، بصیر، دیکھتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، انسانوں کے 3 طبقے اللہ نے بیان فرمائے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو، اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ نمبر 1، فمنہم، بعض ان میں سے، ظالم، ظالم لنفسہ، اپنی جان کے لیے،
نمبر 2 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض ان میں سے وہ ہیں مقتصد جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں بعض انسان وہ ہیں جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کون ظالم ہے جی؟ نمبر 1 نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے جو رزق جو مال ان کو دیے اس میں سے خرچ بھی نہیں کرتے اور اللہ سے بدلہ بھی نہیں چاہتے، فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وہ لوگ جن کو اللہ نے وقت بھی دیا، فرصت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں جی؟ کبھی کبھی دل آیا تو قرآن پڑھ لیا، کبھی کبھی دل آیا تو نماز پڑھ لی، کبھی کبھی دل آیا تو زکوٰۃ دے دی، کبھی کبھی کیا ہے جی نیکی کر لی، لیکن نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے۔ نمبر 3 وہ لوگ جو ہر وقت نیکی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، نماز ہے تو تب بھی، قرآن ہے تو تب بھی، اور کوئی اچھا کام ہے تو تب بھی، ہر کام کے اندر کیا کرتے ہیں جی؟ سبقت لے جاتے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جس بندے کو اللہ نے قرآن کی تلاوت کا موقع دے دیا، نماز پڑھنے کا وقت دے دیا، پھر اسی طرح اللہ نے مال دیا تو اس کو مال خرچ کرنے والا گردہ بھی دے دیا، پھر اسی طرح اللہ سے امید بھی رکھتا ہے آپ نے اجروں کے اوپر، فرمایا ان لوگوں کے لیے کیا ہے جی؟ بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے۔ جنات عدن، وہ فضل کیا ہے؟ جنات عدن، باغات ہمیشہ والے، یدخلونہا، داخل ہوں گے اس کے اندر، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے اس جنت کے اندر، من اساورا، کنگن، من ذابن، سونے کے، ولؤلؤن، اور موتیوں کے ہار۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بڑا فضل تیار کیا ان کے لیے، کیا یہ ہمیشہ والے باغات ہیں جی۔ دنیا کے باغات موسم کے محتاج ہے جی، کبھی پھل لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے، کبھی آتا ہے تو کم آتا ہے، جو ایک مرتبہ توڑ دیا جائے تو پھر وہ اگلے سال کا انتظار کرو، لیکن جنت کا پھل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، لا مقطوعات ولا ممنوع، ایک توڑو گے آنن فانن دوسرا لگ کر تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ایسے پھل ہوں گے جی، فرمایا ہم نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہوئے جو ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں داخل، جنت میں داخل ہوں گے، وہاں پر ان کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ ویسے دنیا میں مردوں کو سونا پہنا حرام ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر کیا ہوگا جی؟ مردوں کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، خوبصورتی خوبصورتی ہوگی۔ اور دنیا میں ریشم کا لباس پہننا کیا جی؟ مرد کے لیے ممنوع ہے، تو وہاں پر مردوں کے لیے کیا جی؟ اجازت ہوگی۔ دنیا میں ہار مردوں کے لیے نہیں ہے جی، عورتوں کے لیے، لیکن وہاں پر ہار بھی پہن سکیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس ہوگا جنت کے اندر حریر، ریشم کا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہیں گے وہاں پر تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے، اذہبا، جس نے ہم سے دور کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، الحزن، غم، دکھ۔ ٹھیک ہے، دنیا میں پریشانی ہوتی ہے نا جی، بارش لگی ہوئی ہے جی، رات کو سونے کا انتظام کرنا ہے جی، صبح اٹھیں گے تو بچوں کو اسکول بھیجنے کا انتظام ہے جی، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ناشتہ کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا جی، آج کل آٹا مہنگا ہے، آٹا نہیں مل رہا جی، اس کی کیا پریشانی، مہینہ گزر گیا ہے جی، اب بل آنے والے ہیں جی، بجلی کا آ گیا، گیس کا آ گیا، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کے لیے پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب لغفور، بخشنے والا ہے، شکور، قدردان ہے۔ الذی، وہ ذات کے، احلنا، جس نے ہم کو اتارا ہے، دار المقامت، من فضلی، ہمیشہ والے گھر کے اندر اپنے فضل سے جی۔ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہوگا جی جنت کے اندر۔ یہ جو ہمارے اعمال ہیں نا، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے جی، ٹھیک ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے، لیکن جنت کے اندر داخلہ جو ہوگا یہ اللہ کا فضل ہوگا جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے درمیان میں حضور نے فرمایا جنت کے اندر ہر بندہ اللہ کے فضل سے داخل ہوگا جی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ٹھیک ہے ہمارے اعمال کمزور ہیں، ہمیں اپنے اعمال کے اوپر اتنا یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یا رسول اللہ آپ کے اعمال تو بڑے وزنی ہیں، تو کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا ہاں میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا اگر میرے رب کا فضل نہیں ہوگا۔ آپ سنتے رہتے ہو جی ہر جمعے کے اندر خطبہ جی، نفسی نفسی ہوگا، ہاں اگر اللہ کا فضل ہوگا پیغمبر بھی بخشے جائیں گے، ولی بھی بخشے جائیں گے، صحابی بھی بخشے جائیں گے، مومن
مسلمان بھی بخشے جائیں گے جی، ٹھیک ہے. لیکن اگر آ گیا اللہ کا انصاف ترازو نا جی، تو پھر پیغمبر بھی کانپنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، پیغمبر بھی کانپنے لگ جائیں گے، پھر اور کسی کے اندر کیا ضرورت ہے. لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ہم کو اس جنت کے اندر نصب تھکن، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہیں پہنچے گی ہم کو وہاں پر تھکاوٹ، ٹھیک ہے. نصب کہتے ہیں جب بندہ کام کاج کر کے بیٹھ جاتا ہے نا جی، جسم چکنا چور ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ والی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. اور کام کرتے کرتے بندہ تھک جائے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ لغوب کہتے ہیں. وہاں پر کام کاج ہے ہی نہیں ہے جی، وہاں پر محنت مشقت ہے ہی نہیں ہے جی، موجیں ہی موجیں ہیں جی، ٹھیک ہے. والذین کفروا، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے دین کے راستے کو چھوڑ دیا. والذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے نار جہنم، جہنم کی آگ ہوگی. لا یقضی علیہم، نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان کے اوپر، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، ان کے اوپر موت والا فیصلہ نہیں ہوگا. ولا یخفف، اور نہیں ہلکا ہوگا ان سے من عذاب، یا جہنم کا عذاب. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکر کو. وہم یسترخون، اور وہاں پر وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو اس جہنم سے، نعمل صالحا، ہم اعمال کریں گے اچھے، غیر الذی کننا نعمل، سوائے ان اعمال کے جو ہم دنیا میں کر آئے، اب کیا کریں گے؟ اچھے اعمال کریں گے. اولم نعمرکم، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکرو، جس کے اندر آپ نصیحت حاصل کرتے، من تذکر وجاءکم النذیر، اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا. نذیر کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے، یہ قرآن نذیر ہے. قرآن ہمیں قبر کے عذاب سے ڈراتا ہے، محشر کے میدان سے ہمیں ڈراتا ہے، پل صراط سے ہمیں ڈراتا ہے، جہنم سے ہمیں ڈراتا ہے. تو یہ قرآن کیا ہے جی؟ نذیر ہے. اور نذیر کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے جی، ٹھیک ہے. تو بندہ عقل سے بھی تھوڑا سوچے نا جی، میرے ساتھ والے دنیا میں آئے تھے، آج وہ نہیں ہے. میرا باپ تھا، میرا دادا تھا، پردادا تھا، آج وہ نہیں ہے. کل میں نے بھی جانا ہے، تو جب جانا ہے تو اگلے جہان کے لیے تیاری کی ہم نے کیا کر کے رکھی. اور ایک تفسیر مفسرین نے اس کی یہ بھی کی ہے کہ جب انسان کے سر کے بال یا داڑھی کے بالوں میں سفیدی آ جائے نا جی، پھر اس بندے کو اب آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور نذیر کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے، جب انسان کا پوتا اور پوتی دنیا میں آ جائے نا جی، پھر اس بندے کو آخرت کی تیاری کرنی شروع کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے. پہلے بھی کرنی چاہیے، لیکن بعد میں کیا جی، اب تو کیا ہر حال میں کرنی چاہیے. فذوقوا، اللہ فرمائیں گے پس چکھو، فما للظالمین، پس نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر، کوئی مددگار.